میرے بھائیوں، نیا سال شروع ہو چکا ہے ہمارا۔ دیکھو، جنوری بھی اللہ کا اور محرم بھی اللہ کا۔ کیوں کہ چاند بھی اللہ کا اور سورج بھی اللہ کا۔ یہ بھی تعصب کی بات ہے کہ یہ کافروں کا سال ہے، یہ مسلمانوں کا سال ہے۔ سورج جب اللہ نے بنایا تو سورج کے گرد کا کیلنڈر بھی اللہ کا، جب چاند اللہ نے بنایا تو چاند کا کیلنڈر بھی اللہ کا۔ جب سورج اللہ کا ہے اور چاند اللہ کا ہے تو یہ سال ہو یا وہ سال ہو، دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ تقسیم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو چاند کے گرد گھمایا اور باقیوں کو سورج کے گرد گھمایا، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو۔ چاند کی گرد ہمیں کیوں گھمایا؟ کہ سورج کا کیلنڈر نارتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے، وہاں سورج نکلتا ہی نہیں 6 مہینے۔ جہاں 2 مہینے نہیں نکلتا وہاں تو میں بھی گیا، اس سے اور آگے جاؤ تو 6 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 6 مہینے ڈوبتا نہیں ہے، تو سورج کا کیلنڈر نارتھ اور ساؤتھ پول پہ فیل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا دن ہے یا رات ہے۔ یہ مجھے وہاں جا کے سمجھ میں آیا، کتاب پڑھ کے کبھی سمجھ میں نہ تھا۔ میں جب وہاں آخری دنیا کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا وہ سورج کے گم ہونے کے دن تھے، سورج کے گم ہونے کے دن تھے، تو چاند چمک رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے میرے نبی کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا، کہ وہاں 6 مہینے سورج نکلتا نہیں، پھر 6 مہینے ڈوبتا نہیں، لیکن وہاں بھی چاند نکلتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ وہاں اگر کوئی مسلمان رہتا ہے تو چاند کو دیکھ کر اپنا نظام صلاۃ بنا سکتا ہے، روزے کا بنا سکتا ہے، نماز کا بنا سکتا ہے، سورج سے نہیں بن سکتا۔ ہاں، اب آج کی تعلیمات میں گھڑیاں آ گئیں تو اس سے پتہ چل گیا، لیکن ایک آدمی جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گھڑی کوئی نہیں، تو چاند کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے رات آ گئی، چاند ڈوبا، دن آ گیا ہے، رات ہی لیکن دن آ گیا۔ تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو چاند کا کیلنڈر دیا، چونکہ آپ للعالمین ہے، رحمت للعالمین، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا کے جس خطے میں میرے نبی کا امتی موجود ہو اس کو نماز کے ٹائم کا پتہ ہو، اسے کیلنڈر کا پتہ ہو، روزے کا پتہ ہو، اس لیے چاند کے گرد گھمایا ہے۔ ہمارا نیا سال ہے، وہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ یہ تعصب کی بات ہے، وہ کافروں کا سال، یہ مسلمانوں کا سال۔ ارے چاند بھی میرے رب کا اور سورج بھی میرے رب کا۔ ہاں، ہمارا کیلنڈر اللہ نے اس لیے گھمایا جو میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، لیکن اس میں اللہ نے ایک ایسا واقعہ، یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا قتل حسین اور بعد میں بھی ہو سکتا تھا قتل حسین، لیکن شروع سال میں ہی اللہ نے اس کو مقرر کیا، طے کیا کہ جیسے ایک رواج بن گئے سال نو کی تقریب منانا، وہ نہ ہو بلکہ مزید آخرت کی یاد ہو، مزید آنسو بہیں۔ دنیا میں آج تک کسی واقعہ پر اتنے آنسو نہیں بہے۔ 1378 سال ہو چکے ہیں کربلا کے واقعہ کو، 1378 سال گزر چکے ہیں، کوئی سال اور آنسوؤں سے خالی نہیں گیا۔ دنیا میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس پر اتنے آنسو گرے ہوں اور گرائے گئے ہوں اور گرتے ہی جا رہے ہوں اور گرتے ہی رہیں گے جب تک اسلام باقی ہے اور جب تک مسلمان باقی ہے۔ ایسا المناک واقعہ انسانی تاریخ میں نظر نہیں آتا جو لکھی ہوئی ہے، جو لکھی ہوئی کی بات بتا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے جو نہیں لکھی اس میں بھی کوئی نہیں ہوگا، چونکہ انسانی تاریخ میں کسی نبی کی نسل ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی نسل ذبح ہوئی۔ نبی بھی راج دلارا، نبی بھی حبیب، نبی بھی لاڈلا،